بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد۔ ساتھیو، آج کا عنوان ہے صدقہ فطر کے مسائل۔ روزے کی تکمیل، قیام اللیل کی ادائیگی اور دوسرے نیک اعمال کی انجام دہی کی نعمت پر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے لیے ہر مسلمان مرد و عورت، چھوٹے بڑے اور آزاد و غلام کی طرف سے عید کی نماز سے قبل تقریباً 3 کلو جو غلہ اور اناج فقراء اور مساکین کی خوراک کے لیے نکالا جاتا ہے، اسے صدقہ فطر کہتے ہیں۔ اس عبادت کی فرضیت کے لیے بخاری مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 صاع وزن کے برابر کھجور یا 1 صاع جو ہر مرد و عورت، چھوٹے بڑے اور آزاد و غلام مسلمان پر فرض کیا ہے، اور نماز عید کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو غلہ جات میں صدقہ فطر نکالا جاتا تھا، اس کا بیان بخاری میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1 صاع یعنی تقریباً 3 کلو کھانا یا 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو یا 1 صاع کشمش نکالتے تھے۔ اور بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس وقت ہمارا کھانا جو، کشمش، پنیر اور کھجور ہوا کرتا تھا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمہم اللہ جیسے اہل علم یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث میں مذکور غلہ اور اناج کے علاوہ دوسرے اناج بھی فطرانہ میں دیے جا سکتے ہیں اگر اس علاقہ کے لوگ اس کا استعمال زیادہ کرتے ہوں، جیسے چاول وغیرہ۔ صدقہ فطر نکالنے کا وقت، ساتھیو اور دوستو، صدقہ فطر نکالنے کا 2 وقت ہے۔ پہلا وقت عید کا چاند نکلنے سے لے کر عید کی نماز ادا کرنے سے قبل، دوسرا وقت مصلحت عامہ کے پیش نظر عید سے 1 دن یا 2 دن پہلے بھی صدقہ فطر نکالا جا سکتا ہے، اور یہ چیز صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے، جیسا کہ بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صدقہ فطر لینے والوں کو عید سے 1 یا 2 دن پہلے دیا کرتے تھے۔ صدقہ فطر فقراء اور مساکین کے لیے ہے۔ پورے گھر کا فطرانہ ایک ہی شخص کو دیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ اسے کئی ایک فقراء اور مساکین میں تقسیم کیا جائے۔ صدقہ فطر میں ساتھیوں ایک اہم مسئلہ یہ ہے اس تعلق سے کہ صدقہ فطر میں قیمت نکالنا جائز نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نقدی میں نہیں بلکہ غلہ اور اناج میں صدقہ فطر نکالا کرتے، اور صحابہ کرام کو بھی اسی کا حکم دیا کرتے تھے۔ اگر اس کی قیمت نکالنا جائز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بیان کرتے، جبکہ اس وقت دینار و درہم کی شکل میں نقدی کا وجود تھا اور لوگ اس کے ضرورت مند بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی ایک صحابی سے یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے صدقہ فطر میں قیمت نکالی ہو، اور غلہ و اناج میں فطرانہ نکالنا تو متفق علیہ ہے، جس پر سب کا اتفاق ہے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں، جبکہ نقدی نکالنے میں اختلاف ہے۔ تو جس پر سب کا اتفاق ہے
اس سے عدول اور اعراض کر کے اختلاف والی چیز یعنی اختلاف والے فطرانہ پر عمل کرنا کہیں کی بھی دانش مندی اور عقل مندی نہیں ہے۔ جبکہ نقدی کے بارے میں فقہاء اور علماء کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس سے فرض ادا نہیں ہوگا، نیز قیمت نکالنے سے اس عبادت کی جو اصل پہچان اور علامت ہے دھیرے دھیرے اس کے ختم ہونے اور عوام کا اس کے احکام سے دور ہونے کا بھی خطرہ ہے۔ ساتھیو اور دوستو، اصل یہ ہے کہ آدمی جہاں پر قیام پذیر ہے اپنا صدقہ فطر وہیں نکالے، لیکن اگر دوسرے علاقے اور ملک کے لوگ زیادہ حقدار ہیں، زیادہ محتاج ہیں، تو صدقہ فطر وہاں منتقل کیا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی نے بھی اسے جائز کہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اختلافات سے دور رہتے ہوئے شریعت کا پابند بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔